ہم نے چراغاں کا ضرور مطلب تائید کرتے ہیں، چراغاں ہونا چاہیے جائز طریقے پر، لیکن اب وہ چراغاں میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں بالکل وہ اسٹیج لگاتے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں، وہ بانس گاڑتے ہیں اس پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کان پاڑ آوازوں میں وہ نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب حقوق عامہ تلف کرتے ہیں، حقوق العباد پائمال کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جشن ولادت یہ نہیں ہے، جشن ولادت تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور، اور جشن ولادت وہی جشن ولادت ہے جس سے مسلمان کے دل کو، بدن کو، روئے روئے کو راحت پہنچے۔ یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، گل کان پھاڑ آواز سے وہ نعتیں پڑی جا رہی ہیں اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی، اور واہ واہ مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا، اور جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں، اور سونے پر پابندی ڈال دی ہے، مریضوں کو آرام لینے پر پابندی، چھوٹے بچے کو بیچارے کو چیخ چیخ کر ماں باپ کو جگانے کی ڈیوٹی۔ جشن ولادت یہ کام نہیں سونپتا لوگوں کو، بلکہ جشن ولادت وہی ہے جو میں نے کہا کہ 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، ورنہ وہ جشن ولادت نہیں ہے، وہ آپ کا سیر و تفریح ہے، اس میں کوئی وہ ثواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں۔ تو ہم جشن ولادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، ہمارا رب راضی ہو، مصطفیٰ خوش ہوں، اور ہم جام کوثر پیئیں ان کے ہاتھوں۔ اس لیے تھوڑی مطلب ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گئے جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں، لوگوں کی راستے گھیر کر، مریضوں کی ایمبولینس بھی نہیں جانے دی، اس لیے تم کو تھوڑی کہا گیا تھا۔ بہرحال یہ کہ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے۔